الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. پیارے دوستو، بھائیو، بزرگو، یہ ماہ سیام ہے، ماہ قرآن ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ بیت رہا ہے۔ رمضان جہاں ہمیں دوسرے بہت سارے پیغامات دیتا ہے، ایک پیغام اور ایک درس جو ہے وہ توبہ کا بھی دیتا ہے کہ ہم مسلمان ویسے تو ہمارا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم شب و روز اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اگر میں یوں کہوں کہ اللہ نے بنایا ہی توبہ کرنے والوں کے لیے، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے اسلاف، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ طلوع ہوتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز جھکاتے، شب و روز اللہ کی بارگاہ میں توبہ مانگتے اور توبہ استغفار کرتے رہتے اور کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں روتے۔ تو یہ مبارک مہینہ اللہ سے معافی مانگنے کا اور اللہ سے بخشش مانگنے کا، اللہ سے توبہ مانگ کر اس کی بارگاہ میں کثرت سے رونے کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ تحریم کے اندر، فرمایا ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور اس کی بارگاہ میں آ کر سچی اور پکی توبہ کرو۔ پکی اور سچی توبہ، وہ سچی اور پکی توبہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں 3 شرطیں ہیں اس کی۔ پہلے نمبر پر توبہ کرنے سے پہلے یہ مصمم ارادہ کر لے کہ میں آج کے بعد اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اور دوسری شرط یہ فرمائی کہ پشیمان بھی ہو، اپنی اس حرکت پر پشیمان ہو اور شرمندہ ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور پھر فرمایا کہ مصمم ارادہ کرے کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا اور آئندہ بھی نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرے اور دل میں پکی اور سچی توبہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس کی شرطوں کو، اس کی توبہ کو ان شرطوں کے مطابق جب کرتا ہے تو اللہ انہیں اس توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی اور پکی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے اور اجتماعی توبہ کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو حضرات، اگر دنیا اور آخرت کی زندگی کے اندر فلاح اور کامیابی پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا اور سچی اور پکی توبہ کرنی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں
اور 70 مرتبہ سے بھی زیادہ روزانہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، میرے نبی کا اسوہ اور میرے نبی کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو حضرات گرامی، حضور کا توبہ اور استغفار کرنا علماء نے لکھا ہے کہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ حضور تو معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ہر قسم کے گناہ سے، غلطی سے پاک ہیں، اور اس کے باوجود بھی حضور کا دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرنا یہ تعلیم امت کے لیے ہے، تاکہ امت میں یہ جذبہ اور یہ توفیق پیدا ہو۔ حضرات، دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بہت ہی پیاری حدیث پاک، حضور نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جو توبہ کرتا ہے، جو گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہوں سے معافی مانگنے والا، تائب ہونے والا، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، امام مسلم کی روایت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کریم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جب کوئی گناہ گار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مثال دے کر نبی پاک علیہ السلام نے سمجھایا کہ جس طرح ایک بندہ صحرا میں، میدان میں، چٹیل میدانوں میں کہیں جا رہا ہے اور کسی ایسی جگہ پر جنگل کے اندر وہ آرام کے لیے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، اور جو اس کے پاس سواری ہوتی ہے، اونٹنی ہوتی ہے، وہ اس کے آرام کے دوران وہ اونٹنی اور اس کی سواری گم ہو جاتی ہے۔ ایک مثال دے کر سرکار نے فرمایا، اور وہ تھکا ماندہ شخص، پریشان حال، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں اس بے یار و مددگار جگہ پر ہوں جہاں پر میں بالکل محفوظ نہیں ہوں، اور ایک ہی آسرا تھا، وہ میری سواری تھی، وہ بھی گم ہو گئی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اس سواری کو بہت تلاش کرتا ہے، تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور تھک ہار کر بیٹھتا ہے، اور ایک درخت کے سائے میں اسے نیند آ جاتی ہے، اور جب وہ تھوڑا بیدار ہوتا ہے اور اٹھتا ہے پریشانی کے عالم میں، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری جسے وہ دن بھر ڈھونڈتا رہا وہ اس کے پاس کھڑی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ بندہ اس کی نکیل کو پکڑ کر فرط مسرت میں اور خوشی کے اندر اظہار محبت اور اظہار خوشی کے لیے جب وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، اے میرے پروردگار، تو میرا بندہ ہے اور تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، اس کے منہ سے یہ لفظ نکل جاتے ہیں، حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن فرط مسرت اور خوشی میں اس کے الفاظ یہ نکلتے ہیں کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا پروردگار۔ تو فرمایا ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ تو حضرات، آئیے اس مبارک مہینے میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ مانگ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔